السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج گہن ہونے والا ہے، اس کے بارے میں آئیے حدیث اور کچھ مسائل سنتے ہیں۔ چنانچہ صحیح اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد یعنی زمانہ کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگ گیا۔ مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت اور حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر، دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ سنن اربعہ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سنتے تھے۔ کچھ مسائل فقہیہ سورج گہن کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سورج گہن کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کرا سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں، گھر میں یا مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھی جائے جب آفتاب کو گہن لگ جائے، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے، اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور ان سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔